بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جب ہم تزکیے اور اصلاح کی بات کرتے ہیں تو اس کا پہلا اور سب سے بنیادی مطلب ہوتا ہے اخلاقی وجود کی اصلاح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور مزاج بندگی سے مناسبت نہ ہو تو تزکیے کا سارا عمل اور اصلاح کے تمام تصورات بے نتیجہ رہ جاتے ہیں۔ صرف اخلاقی وجود ہی نہیں بلکہ اللہ سے تعلق کے تمام راستوں میں ایسی رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں جنہیں کسی اور ذریعے سے پار نہیں کیا جا سکتا۔ مانے ہوئے عقائد ذہن میں مرجھا جاتے ہیں اور حکم اور ارادے کے تعلق میں ایک رسمیت، تصنع، احساس جبر اور میکانیکی پن کے سوا کچھ نہیں رہ جاتا۔ اس خلا میں اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا کوئی حق پورا نہیں ہو سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ناگزیر اور مجموعی مطلب ہی یہ ہے کہ ہم اپنی شخصیت کی تعمیر و تشکیل کا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے زندہ اور بامعنی مناسبت پیدا کر کے کریں۔ اس لیے تزکیے کی تمام تر حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج بندگی، ذوق عبودیت اور مبارک طبیعت کی تاثیر کو نفس میں مسلسل رکھا جائے اور شخصیت کی تکمیل کے تمام عناصر کو وہیں سے اخذ کیا جائے، وہیں سے متعلق رکھا جائے۔ تو بہرحال دین پر عمل کرنے کی تمام صورتوں اور دین کو ماننے کی ضروری حالتوں کا حصول اخلاقی وجود کی بیداری سے مشروط ہے۔ تزکیہ نفس کا مطلب ہے نفس میں اللہ کی محبت اور خشیت پیدا کرنا، اس سے اللہ کی طرف رغبت اور اس کی اطاعت کا جذبہ فراہم کرنا۔ دوسرے لفظوں میں نفس کو آداب بندگی سکھانا اور اس میں مزاج عبودیت پیدا کرنا تاکہ اطاعت میں ناگواری نہ رہ جائے اور اس کے ساتھ ساتھ نفس میں کوئی عجب اور خود پسندی بھی نہ پیدا ہو۔ تو اپنے تزکیے کے لیے مجاہدہ کرنے والے کو دو ذمہ داریاں اٹھانی پڑتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ نفس کے مادہ خیر کو کمزور نہ ہونے دے، اور دوسری یہ کہ داعیات شر کو طاقت نہ پکڑنے دے۔ ان ذمہ داریوں کو اخلاص اور سچائی کے ساتھ ادا کرتے رہنے سے جب اللہ کی توفیق سے کوئی فضیلت میسر آ جائے تو اس خیر و فضیلت پر میرے اندر خود پسندی کا کوئی عنصر داخل نہ ہونے پائے، کیونکہ اخلاقی فضائل اور کمالات بندگی کا حصول اگر عاجزی اور انکسار کا سبب نہیں بنتا تو اس کا بندگی اور اخلاق حسنہ سے تعلق نہیں ہے۔ نفس امارہ کی سب سے گہری چال غالباً یہی ہوتی ہے کہ وہ خیر کی ایسی صورت بناتا ہے جس کا معنی شر ہوتا ہے، یعنی صورت خیر اور معنی شر کو اس طرح اکٹھا کر دیتا ہے کہ اچھے بھلے آدمی کو اس کارروائی کی خبر نہیں ہو پاتی۔ تو یہ بات بہرحال کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ جو نیکی اور جو فضیلت خود پسندی کا موجب بنے وہ عمومی گناہ اور نقص سے زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ ہم کو تمام پوشیدہ اور اعلانیہ آفتوں سے محفوظ رکھے اور ہماری سب کمزوریوں کے باوجود ہماری نیت کو خالص رکھے اور ہمیں اتنے حسنات اور فضائل ضرور نصیب فرما دے جو آخرت میں سزا سے بچنے کا وسیلہ ہوں
اور اس کی خوشنودی تک پہنچا دیں۔ آمین۔ اگر پوچھا جائے کہ نفس کا تزکیہ کرتے ہوئے پہلے کس وصف کو حاصل کرنے کی، اپنے نفس میں پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تو میرا جواب یہ ہوگا کہ حیا۔ نفس میں حیا کا مادہ بیدار ہو جائے تو دیگر اخلاقی فضائل کا حاصل ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ حیا ام الاخلاق ہے، یہ اخلاقی وجود کی عمارت کا جیسے کہ بنیاد کی اینٹ ہے۔ نفس میں اگر حیا کا مادہ مفقود یا کمزور ہو تو بندہ مجاہدے کر کے بھی اخلاق کی کچھ بے روح صورتیں ہی حاصل کر سکے گا۔ حیا تمام اخلاق کی روح ہے۔ اگر نفس میں یہ جوہر خوابیدہ حالت میں ہے تو سب سے پہلے اسے بیدار کیا جائے اللہ کی آواز سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ندا سے، پوری حاضر دماغی کے ساتھ اور پوری آمادگی کے ساتھ۔ تو اب اس پر کچھ روایتیں پڑھتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک انصاری صحابی کے پاس سے ہوا جو اپنے بھائی کو سمجھا رہے تھے۔ موقع یہ تھا کہ ان صاحب میں شرمیلا پن بہت تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنی بات نہیں کر پاتے تھے، اپنا حق نہیں مانگ پاتے تھے۔ شرمیلا پن ان کے لیے رکاوٹ بن رہا تھا۔ اس پر یہ انصاری صحابی انہیں سمجھا رہے تھے کہ اتنا شرمیلا پن بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن لی یا بات کا کوئی حصہ سنا تو فرمایا بس رہنے دو، یعنی بات کو اس رخ پر نہ لے جاؤ۔ حیا تو ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی۔ غور کیجئے کہ آپ نے ایک نفسیاتی عارضے کے علاج کے طور پر بھی وہ گفتگو قبول نہیں فرمائی جو اس علاج میں معاون تو تھی، لیکن یہ امکان بھی رکھتی تھی کہ اسے قبول کرنے کے نتیجے میں حیا کا مادہ کمزور پڑ سکتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح مشورے کو بھی امکانی ضرر کی وجہ سے رد فرما دیا۔ اب یہ بات وہ بیچارے کیا سمجھیں گے جو اپنے ذرا سے مفادات کے لیے، چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے رخصتیں ڈھونڈنے کے عادی ہیں۔ اگر ہم صرف اس روایت پر سنجیدگی سے غور کر لیں تو ہم پر واضح ہو جائے گا کہ عارضی فائدے کے لیے دائمی نقصان کا خطرہ کبھی مول نہیں لیا جا سکتا۔ ایک بات قانوناً صحیح ہو لیکن اخلاقاً مضر ہو تو قانونی جواز کو اخلاقی نقصان کے احتمال پر کبھی ترجیح نہیں دی جائے گی۔ ہماری موجودہ مذہبی نفسیات کے اکثر مظاہر اسی غلطی کا نتیجہ ہیں کہ قانون کی مراد کو نفس پر حاکم بنائے بغیر اور قانون و اخلاق کی وحدت کو اہمیت دیے بغیر ایسے اعمال اور رویے اختیار کر لیے گئے ہیں جو بظاہر ایک سطحی اور مشینی قسم کا قانونی جواز تو رکھتے ہیں مگر اخلاقی ہلاکت کا ذریعہ بھی بن جاتے ہیں۔ تو شریعت پر عمل اگر مفید تزکیہ نہیں ہے تو وہ دراصل شریعت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم نہیں ہے۔ اب چاہے الفاظ وہی ہوں لیکن یہ الفاظ اپنے حقیقی اور لازمی معانی سے منقطع ہو کر کام میں لائے جا رہے ہیں۔ تو خیر اسی حدیث کا ایک ٹکڑا صحیح مسلم میں زائد ہے۔ وہ ٹکڑا یہ ہے کہ حیا ساری کی ساری خیر ہے۔ ساری کی ساری خیر ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ کل اخلاق کی پیدائش حیا سے ہوتی ہے اور ہر اخلاقی وصف کو حیا کی تصدیق اور شہادت حاصل ہونی چاہیے۔ جس میں حیا نہیں ہے اس میں کوئی اخلاقی وصف اور روحانی حال قابل اعتبار نہیں ہے۔
حیا کے بغیر مطلب سمجھ لیں کہ کوئی اخلاقی مستقبل نہیں، کوئی اخلاقی حال نہیں۔ ایک دوسری حدیث ہے کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی کچھ اوپر 70 یا کچھ اوپر 60 شاخیں ہیں۔ تعداد میں راوی کو شک ہے، تو ان شاخوں میں بلند درجہ اور افضل شاخ لا الہ الا اللہ کی ہے، اور سب سے کم درجے کی بات تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹا دینا ہے، اور حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی سب سے بلند شاخ بھی ارشاد فرما دی اور سب سے نچلا درجہ بھی بیان فرما دیا۔ اس کے بعد حیا کو الگ سے بتایا کہ یہ ایمان کا شعبہ ہے۔ حیا کو یہ امتیازی حیثیت دینے سے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ حیا کا وصف پیدا ہو جائے تو تم ایمان کی سب سے اونچی شاخ پر بھی اللہ کی حمد کرنے والے پرندے کی طرح بیٹھ سکتے ہو، اور سب سے نچلے عمل کو بھی معمول بنا لینے والے بن سکتے ہو۔ یعنی حیا کی بدولت اللہ سے تعلق کے حقوق بھی اچھی طرح ادا ہو سکتے ہیں، اور مخلوقات کے ساتھ تعلق کے نظام کی پاسداری بھی عمدہ طریقے سے ہو سکتی ہے۔ اور دیکھیں نا کہ اخلاق اسی کو تو کہتے ہیں کہ تعلق باللہ کے آداب بھی اچھی طرح ادا کیے جائیں اور مخلوق کے حقوق کو بھی عمدگی سے پورا کیا جائے۔ تو اللہ کے ساتھ تعلق کی اساس توحید پر ہے، اور مخلوق کے ساتھ تعلق کی بنیاد ان کی عملی خیرخواہی پر ہے۔ تو ایمان ایک دائرہ ہے جس کی 2 قوسیں ہیں، تعلق بالخلق اور تعلق بالحق۔ حیا سے ان دونوں میں زندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر آج موقع نہ ملا تو انشاءاللہ کسی اگلی نشست میں حیا کے موضوع پر اس پہلو سے کلام کریں گے کہ اپنی اخلاقی ساخت میں تعلق کا یہ 2 طرفہ نظام جن بنیادوں پر چلتا ہے، حیا ان میں سے ایک لازمی بنیاد ہے۔ جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی زاویہ نشین پردہ دار دوشیزہ سے بھی زیادہ باحیا تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات ناپسند اور ناگوار ہوتی تو ہم اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کے تاثرات سے پہچان جاتے تھے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ اس روایت کو ایک اور روایت سے ملا کر دیکھا جائے تو عظیم و شان اخلاقی حقائق اور معارف حاصل ہو سکتے ہیں۔ وہ روایت مطلب عابضے سے عرض کر رہا ہوں کہ مطلب یہ کہ آپ اس مفہوم میں، اس سے ملتے جلتے مفہوم میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے اپنے نفس کے لیے بدلہ نہیں لیتے تھے، یعنی اپنے کسی کام میں کوئی اونچ نیچ ہو جائے، اپنے کسی ادب کی کسی سے خلاف ورزی ہو جائے تو اس پر ناراض نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن یہ کہ اگر اللہ کے حرام کی ہوئی باتوں کو کوئی حلال بنائے، اللہ کے بنائے ہوئے مستقل حدود کو کوئی توڑے، یا دین کے خلاف کوئی رویہ یا کوئی عمل اس سے اظہار پائے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ غضبناک کوئی نہیں ہوتا تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حیا صرف شرم نہیں، یہ غیرت بھی ہے، حمیت بھی ہے۔ اصل حیا اللہ سے حیا ہے۔ ہمارے آپس کے تعلق میں حیاداری کے تمام مظاہر اسی حیا سے برآمد ہونا چاہیے جو ایک سچا بندہ اللہ کے ساتھ تعلق میں رکھتا ہے۔ تو حیا کا اصل مقصود ہے اللہ کے آگے شرمندگی سے بچنا۔ یہ نہیں ہے تو پھر حیا بے اصل اور بے حقیقت ہے۔
انشاءاللہ اس گفتگو کے آخر میں ہم حیا کے اہم نکات بھی نمبر وار بیان کریں گے، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حیا کی بنیادی تفصیلات کیا ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ حدیثیں ہم ابھی ریاض الصالحین سے پڑھ رہے تھے نا، تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ریاض الصالحین مرتب فرمائی ہے۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل علم نے حیا کی حقیقت کے متعلق فرمایا ہے کہ یہ ایک ایسی خصلت ہے جو ناگوار اور بری باتوں کو چھوڑنے پر ابھارتی ہے اور حقدار کا حق ادا کرنے میں کوتاہی سے روکتی ہے۔ سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ حیا یہ ہے کہ آدمی اولاً اللہ تعالیٰ کے انعامات، مہربانیوں اور نعمتوں پر غور کرے اور پھر اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں کا جائزہ لے۔ اس کے نتیجے میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اسی کا نام حیا ہے۔ حضرت جنید صوفیوں کے امام ہیں۔ ان حضرات کے پیش نظر یہ ہوا کرتا تھا کہ طبیعت میں خیر غالب آ جائے، کیونکہ نفس زیادہ تر طبیعت ہی ہے اور اخلاقی وجود کا تزکیہ طبیعت اور مزاج کے تزکیے کے بغیر محال ہے۔ اخلاقی وجود اگر ایک درخت کی طرح ہے تو یوں سمجھیں کہ اس کی جڑ حیا ہے۔ طبیعت میں حیاداری ہو تو اخلاق کی تمام شاخیں سرسبز و سیراب رہتی ہیں۔ تو حیا کے بغیر کچھ اخلاقی رویے اور اعمال اختیار تو کیے جا سکتے ہیں، مگر وہ جیسا کہ میں نے ابھی پہلے عرض کیا کہ وہ مصنوعی، بے روح اور محض دکھاوا ہوں گے۔ سیدنا جنید کی بات کو سمجھیں، وہ امام تزکیہ ہیں۔ ان کی اس حیثیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کی بات کو آمادگی کے ساتھ سنیں۔ یہ بہت قیمتی تدبیر ہے کہ ہم یہ غور کریں کہ اللہ کی ہم پر کیا کیا عنایتیں، نوازشیں اور مہربانیاں اور رحمتیں ہیں۔ ہم ان غیر متناہی رحمتوں میں سے کسی ایک کے بھی حقدار نہیں ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ رحمت الہیہ کی اس فراوانی اور بے پایانی میں ہم اللہ کے حقوق ادا کرنے میں کتنی کوتاہیاں کر رہے ہیں۔ تو جو شخص بھی اللہ کی رحمت اور اپنی غفلت کو اکٹھا کر کے دیکھے گا، وہ اپنے اندر پستی، نافرمانی، ناشکری اور غفلت کے سوا کچھ نہ پائے گا۔ وہ دیکھ لے گا کہ نفس غفلت کی کیچڑ میں لتھڑا ہوا ہے اور غفلت کے زہریلے دھوئیں میں سانس لے رہا ہے۔ تو اس تضاد کے واضح ہو جانے پر کہ اللہ کیا کر رہا ہے اور میں کیا کر رہا ہوں، نفس میں شرمندگی اور اپنی اصلاح کے عزم کی جو کیفیت پیدا ہوگی وہی حیا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ وہ شرمندگی حیا کا حال ہے اور عزم اصلاح حیا کا تقاضا۔ ظاہر ہے شرمندگی اگر سچی ہوگی تو اس کے نتیجے میں کم از کم شرمندگی کے سبب کو دور کرنے کی قوت اور ارادہ ضرور پیدا ہوگا۔ تو بڑے لوگوں کی بات بھی بہت جامع اور مکمل ہوتی ہے۔ ہمارے سلف چاہے کسی بھی ڈسپلن سے ہوں، کسی بھی روایت سے ہوں، چاہے محدث ہوں، فقیہ ہوں، صوفی ہوں، ان کا کلام جامعیت کے ساتھ ہوتا تھا۔ انہیں یہ وصف اپنے اخلاص کی وجہ سے حاصل تھا۔ اخلاص نہ ہو تو ایمانی شعور پیدا ہی نہیں ہوتا، جیسے حیا نہ ہو تو اخلاقی وجود کی نشو و نما نہیں ہو سکتی۔ تو خیر یہ بات صرف سلف میں تھی کہ ان کے ایک فقرے میں دین کی بہت ساری ضرورتوں کو پورا کرنے کا سامان ہوتا تھا۔ اللہ ہمیں اس روایت کے تسلسل کا ذریعہ بنائے۔ تو خیر یہ بات واضح ہے نا کہ گناہ کو خلاف غیرت سمجھنا حیا کا ایک بڑا تقاضا ہے۔ غیرت ایک ایسا جذبہ ہے جو تمام احساسات میں سرایت کر جاتا ہے اور شخصیت کی تکمیل کے سارے عناصر کو خود سے متعلق رکھتا ہے۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کو مانوں اور اس کی ناراضی سے نہ ڈروں اور اس کی خوشنودی کا طالب نہ رہوں؟
یہ ڈر اور یہ طلب غیرت کا قوام ہے۔ تعلق کی سچائی کو چیلنج پیش آ جائے تو اس سچویشن میں تعلق میں صداقت رکھنے والے نفس کے اندر جو رد عمل پیدا ہوتا ہے، غیرت اسی کا نام ہے۔ ہمارے یہاں کچھ طبقوں میں، کچھ برادریوں میں ایک قبائلی غیرت تو پائی جاتی ہے جو انہیں جان دینے اور جان لینے پر کمر بستہ رکھتی ہے، آمادہ رکھتی ہے، اور ان لوگوں کو اپنی غیرت مندی پر فخر بھی بہت ہے، لیکن ان کی اکثریت یہ نہیں جانتی کہ یہ غیرت نفسانی ہے، غیرت ایمانی نہیں۔ بلکہ یوں کہنے میں بھی حرج نہیں ہے کہ قبائلی غیرت کا، موجودہ قبائلی غیرت کا، مروجہ قبائلی غیرت کا اکثر حصہ حیوانی ہے، انسانی نہیں۔ اس غیرت ان غیرت داروں کی حمیت اور غیرت گناہ پر کیوں نہیں بیدار ہوتی؟ گناہ سے بڑھ کر خلاف غیرت عمل اور کیا ہو سکتا ہے؟ حیا سے منقطع ہو کر، سمجھ لیں کہ حیا سے منقطع ہو کر کوئی غیرت نہیں، یا دوسرے لفظوں میں جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس کی غیرت محض تکبر ہے، جو اللہ پر نہیں مرتا اس کی غیرت فقط سنگ دلی ہے۔ حیادار اور غیرت مند آدمی کی ایک پہچان تو یہ ہے کہ وہ نرم دل ہوتا ہے، اور دوسری زیادہ بڑی پہچان یہ ہے کہ اس کے لیے یہ تصور ہی انتہائی تکلیف دہ اور اذیت ناک ہے کہ اللہ اس سے ناخوش ہے۔ یعنی اللہ کی ناخوشی کا تصور جہنم کی آگ کے تصور سے بھی زیادہ ہیبت ناک اور ہولناک ہو جائے تو سمجھو کہ تم میں ایمانی حیا اور غیرت داخل ہو گئی ہے۔ تو جس کی اب یہ حیا کے حصول کے کچھ عملی جو پہلو ہیں کہ جس کی تنہائی اچھی ہے وہ حیادار ہے، اور جس کی تنہائی اچھی نہیں ہے اس کی حیاداری محض اداکاری ہے۔ حیا کی کسوٹی تنہائی میں گڑی ہوئی ہے، اور ہر آدمی خود کو اس کسوٹی پر پرکھ سکتا ہے۔ حیا کے پودے کو اللہ نے دل اور فطرت کی زمین پر اگا رکھا ہے، یہ مسلمات فطرت میں سے ہے۔ کوئی آدمی فطری مسلمات میں خود کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ہر شخص کو یہ بات یقین سے معلوم ہے کہ اس میں حیا کس درجے کی ہے، اور ہے بھی یا نہیں۔ تو ہم اس بات کے پابند ہیں کہ قلب اور فطرت کی زمین پر لگے ہوئے اس پودے کی حفاظت کریں اور اسے مسلسل سیراب کرتے رہیں، اللہ کی محبت کے چشمے سے، خشیت کے پانی سے اور معرفت کی روشنی سے۔ اس کی حفاظت جلوت میں ہوتی ہے اور سیرابی خلوت میں۔ تو حیا اسی وقت حقیقی ہوگی جب گناہ کا خیال بھی ہمارے لیے ڈراؤنا اور مکروہ بن جائے گا، اور نیکی کا تصور بھی ہمارے اندر موجب عمل رغبت پیدا کرے گا۔ اسی طرح استغفار سے بھی حیا کا مادہ بڑھتا ہے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ طبیعت میں حیا نہ ہو تو استغفار اچھی طرح ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ تدبیریں ہیں، مثلا نظر کی حفاظت۔ آنکھ اور حیا کا غالباً سب سے زیادہ ڈائریکٹ تعلق ہے، اس لیے نگاہ کی حفاظت حیا کی پیدائش اور پرورش کے لیے ایک لازمی عمل اور رویہ ہے۔ آنکھیں حیا کا بندھن توڑ دیں اور ماحول بھی ایسا ہو جائے جس میں آنکھوں کی تربیت اور حفاظت کا کوئی سامان نہ ہو، تو پھر دینی اور اخلاقی زندگی اپنے ہر پہلو سے دشوار تر ہوتی جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ کہ بے حیائی کوئی معمولی روگ نہیں ہے، یہ جرثومہ مرگ ہے۔ دینی تہذیب، اخلاقی معاشرت اور ایمانی نفسیات کو درپیش سب سے بڑا خطرہ مسلم معاشروں میں پھیلتی ہوئی بے حیائی ہے، اور اس پر مزید ستم یہ ہوا کہ بے حیائی اور اس کے مظاہر مذہبی لوگوں کو بھی فکر مند نہیں کرتے۔
اب یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں رہ گیا ہے، مطلب بے حیائی کوئی مسئلہ ہی جیسے نہیں رہ گیا، اور یہ اب اچھی بھلی دینی گفتگو کی جو ایک روایت ہے، مروجہ روایت، اس میں سے حیا کا لفظ خارج ہوتا جا رہا ہے، اس میں سے حیا کا موضوع جو ہے وہ منہا ہوتا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح باطن کی صفائی اور معاشرے کی اخلاقی روح کا تحفظ کرنے والے مسائل معلوم ہوتا ہے کہ اب مذہبی مکالمے ہی سے نکل گئے ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ حب دنیا، حیا، جہاد وغیرہ پر گفتگو کتنی کم ہو گئی ہے، جیسے یہ دینی مسائل ہی نہیں رہے۔ جس رفتار سے بے حیائی اور گھٹیا پن پھیل رہا ہے، ولگیرٹی پھیل رہی ہے، اسے روکنے کی مؤثر اور مربوط کوشش نہ کی گئی تو دینی معاشرت اور ایمانی نفسیات کی بنیادیں ہل جائیں گی۔ بے حیائی ذہن کو بھی چھوٹا کر دیتی ہے، خصوصاً اس ذہن کو جو حیا کا تصور تو رکھتا ہے مگر اسے قابل عمل نہیں دیتا۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ کم از کم مسلم ذہن بے حیائی کی اس فضا میں اگر حالت تصادم میں نہیں رہتا تو پھر اسے سکڑنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ سمجھ رہے ہیں نا کہ آنکھوں سے ذہن اور دل کا نظام چلتا ہے، ان آنکھوں کا ذوق دید دل کے احوال پر بھی اثر انداز ہوتا ہے اور ذہن کے مزاج کو بھی بدل دیتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک دیکھ رہا ہے کہ بڑا حال اور بڑا خیال ہمارے دل اور ہمارے ذہن سے کوچ کر چکا ہے۔ ہمارے محبوب بھی معمولی سے ہیں اور ذہن کو کشش کرنے والے مقاصد بھی بالکل گھٹیا ہو کر رہ گئے ہیں۔ اس ڈی ہیومنائزیشن میں بے حیائی کا بھی بڑا کردار ہے، اس بے حیائی کا جو آنکھوں کے راستے دل و دماغ کو متاثر کرتی ہے۔ یہ جو ہم اپنے چاروں طرف دیکھ رہے ہیں کہ کلاس روم میں، مجلس میں، مجمع میں، حتیٰ کہ مسجد میں بھی اگر کوئی سنجیدہ اور گہری بات چھیڑ دی جائے تو آدھے لوگ تو سونے لگتے ہیں اور آدھے یہ شکایت کرتے ہیں کہ بڑی مشکل باتیں تھیں، سر کے اوپر سے گزر گئیں۔ ظاہر ہے جو دل ایک بے پردہ چہرے کو دیکھ کر سرشار ہو جاتا ہے، وہ بھلا حقائق و معانی سے حاصل ہو سکنے والی سرمستی کو کیسے جذب کرے گا؟ بہت سے لوگ ہیں جو مجھ سے وقتاً فوقتاً گلہ کرتے ہیں کہ تمہاری باتیں مشکل ہوتی ہیں۔ اب خیر انہیں تو میں کوئی جواب نہیں دیتا، زیادہ سے زیادہ اتنا ہی کہہ دیتا ہوں کہ بہتر ہے انہیں آسان بنانے کی کوشش کروں گا، لیکن آج مجبوراً کہہ رہا ہوں۔ مطلب یہ موضوع ایسا چھڑ گیا کہ حیا کی طرف سے بے نیازی نے اخلاقی وجود کی نگہداری کی طرف سے مسلسل غفلت نے ہمارے مقاصد کو، ہمارے ذوق زندگی کو اتنا گھٹیا کر دیا ہے کہ اس کے نتیجے میں ہمارے ذہن کی خلقی صلاحیتیں بھی شل ہو کر رہ گئی ہیں، ہمارے دماغ بھی چھوٹے ہو گئے ہیں، ہماری طبیعت بھی سکڑ کر رہ گئی ہے۔ تو اس موضوع پر بات کرتے ہوئے یہ بتا رہا ہوں۔ آج میں مجبوراً کہہ رہا ہوں کہ ان شکایت کرنے والوں سے یہ پوچھنا چاہیے کہ جو بات تمہیں مشکل لگتی ہے اسے سمجھنے کی کبھی کوئی سنجیدہ کوشش کی ہے؟ مشکل حل کرنے کے کچھ معروف ذرائع ہیں جو اب ماشاءاللہ سب کی دسترس میں ہیں، وہ تم نے کبھی استعمال کیے؟ یعنی کوئی لغت دیکھی ہو، کسی سے پوچھ لیا ہو یا تھوڑی دیر غور ہی کر لیا ہو؟ اگر ایسا کچھ بھی نہیں کیا تو تمہیں کسی بات کو مشکل کہنے کا حق نہیں ہے۔ تو خیر میرے خیال میں تو یہ سب ذہنی پستی اور غیر سنجیدگی بے حیائی کے ماحول میں کسی مزاحمت کے بغیر رہنے کی نحوست ہے۔ حیا غیاب کو شہود پر غالب رکھتی ہے، اس لیے حیا دار آدمی کے ذہن میں اور دل میں تہداری ہوتی ہے، اس کے احساسات اور تخیلات میں ایک غیر متناہی تنوع اور گہرائی ہوتی ہے، بشرطے کہ اس نے حیا کو
مرکز شعور اور مرکز وجود بنانے میں کامیابی حاصل کر لی ہو، حیا اس کے شعور کی بھی ایک قدر بن جائے اور اس کے ہونے کے لازمی احوال میں سے ایک حال بن جائے، اس کی فنکشنالٹی کی کچھ بنیادوں میں سے ایک بنیاد بن جائے، تو پھر یہ فضائل اور یہ گہرائیاں، یہ تہداریاں نصیب ہوتی ہیں۔ تو بے حیا آدمی کے پلے میں کیا ہے؟ بس ایک چیز کو دیکھ لیا اور تسکین کے بھی سارے مطالبے پورے کر لیے اور شوق کے بھی تمام تقاضے تمام کر ڈالے۔ یہ بیچارہ تو حسن، خیر اور حق سے کٹی ہوئی صورتوں ہی سے بھرا ہوا ہے اور انہی سے خالی ہے۔ اس کی سیرابی بھی بے نسب صورتوں پر موقوف ہے اور پیاس بھی انہی تک محدود ہے۔ تو صورت پرست ہوتے نہیں معنی آشنا۔ تو جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ حیا کے کچھ اہم نکات بھی بتا دیتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر حیا کو پیدا کرنا یا حیا کو برقرار رکھنا ہے تو کن چیزوں پر دھیان رہنا چاہیے؟ اس میں پہلی بات ہے نگاہ کی حفاظت۔ نگاہ صرف آنکھ کی نہیں ہوتی، ذہن کی بھی ہوتی ہے۔ ان دونوں کی حفاظت کرنی ہے۔ یعنی بے حیائی کی فارمز کو نہ آنکھ سے دیکھنا ہے نہ ذہن کی نگاہ سے، یعنی بے حیائی کے مشاہدے سے بھی بچنا ہے اور تصور سے بھی۔ نمبر 2، فحش گفتگو کرنے اور سننے سے مکمل پرہیز۔ اس میں بھی یہ عرض کر دوں کہ زبان بھی صرف منہ میں نہیں ہوتی، دل اور دماغ بھی بے زبان نہیں ہیں۔ ان تینوں زبانوں کو فحش گوئی سے بچانا ہے۔ اور تیسرا نقطہ یہ ہے، تیسری بات یہ ہے کہ اپنی ذاتی تکلیف اور نقصان پر دوسروں کو فوراً معاف کر دینا۔ یہ 3 چیزیں اگر معمول بن جائیں تو اللہ کے فضل سے قوی امید ہے کہ طبیعت حیادار ہو جائے گی۔ یہاں ہم حیا اس کے معروف معنی میں کہہ رہے ہیں، یعنی شرم۔ تو اس میں جو غیرت و حمیت کے جو عناصر پائے جاتے ہیں ان کی تفصیل تو ہم ابھی کر ہی چکے ہیں۔ اب یہاں بہرحال ایک ایسی تدبیر عرض کرنا چاہتا ہوں جو حیا بمعنی شرم اور حیا بمعنی حمیت دونوں کو انشاءاللہ دل میں پیدا کر دے گی۔ وہ تدبیر یہ ہے کہ قرآن شریف کو محبت سے دیکھا کرو، سینے سے لگایا کرو، آنکھوں سے چوما کرو۔ انشاءاللہ کچھ دنوں ہی میں دیکھ لو گے کہ نفس میں پاکیزگی کی ایک رو دوڑ رہی ہے جس سے دل، ذہن اور آنکھ سب دھلتے جا رہے ہیں۔ اس تدبیر کو اپنا معمول ضرور بنانا، مرتے دم تک کا معمول، تو انشاءاللہ اس کی افادیت، اس کی برکت خود اپنے تجربے سے دیکھ لو گے کہ قرآن شریف سے ایک بالکل قرآن شریف سے طبیعی مناسبت پیدا کرنے یا کر سکنے والے چھوٹے چھوٹے عمل جو ہیں وہ طبیعت کو قرآن کی مراد پر ڈھلنے کے لائق بنا دیتے ہیں۔ بہرحال کر کے دیکھیے گا۔